الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابناي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، سامنے ادھر پہلا صف یہاں سے ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں یعنی اس کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے، محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، ایک خاص مہینہ ہے، اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شہر اللہ المحرم کہا ہے، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص کر اس کو کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یعنی جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس کی۔ تو جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، آپ بتائیے کیا یہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ کیا مہینہ یہ نامبارک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے؟ جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، ظاہر ہے تو اس کا ویلیو اور مہینوں سے اور زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو اس میں سب کام کر سکتے، آپ نکاح بھی کر سکتے، اور کوئی گھر کی ٹھنڈک کرنا چاہے کر سکتے، دکان اوپننگ کرنا چاہے کر سکتے، منگنی کرنا چاہے کر سکتے، نکاح کرنا چاہے، کوئی
نیک کام، کوئی بھی اچھا کام جس کو لوگوں نے منحوس بنا رکھا ہے اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، یقین غلط ہے۔ حالانکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، نفع کا مالک، نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی بھی کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ادنا سے ادنا تکلیف آ رہی ہے، انسان کو پہنچ رہی ہے، اس میں نہ زمانے کا دخل ہے، نہ مہینے کا دخل ہے، نہ دن کا دخل ہے، نہ وقت کا دخل ہے۔ یعنی یہ وقت آنے کی وجہ سے جو ہے انسان کو وہ مصیبت آئی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے کو بیسک نالج ہی یہی دیا گیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ۔ کوئی اچھائی ہم کو پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچ رہی ہے، کوئی جو ہے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوا ہے، رحم کا معاملہ ہوا ہے، فضل کا معاملہ ہوا ہے، تو بھی اللہ کی طرف سے، والخیر قدرہ من اللہ تعالی۔ اور شر جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہم کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ ہمارے کو بیسک نالج دیا گیا ہے، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ جو کلمات ایمان، کلمات اسلام، جو یعنی جن کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے، مفصل، ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے، یعنی بیسک ہر ایک کو اس کے بارے میں معلوم رہنا ضروری۔ جو بھی ایمان لایا، جو بھی مسلمان بنا ہے، اس کا نالج ہونا اس کو ضروری ہے، نہیں تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ان 9 چیزوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان مفصل، تفصیل، ایمان کے بارے میں ڈیٹیلز آف ایمان، ایمان مفصل اس کو کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہ خالی جو ہے کتاب اللہ، اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل ہے، بیسک جو ہے، یعنی اوپر سے صرف جو ہے ہم کو ہیڈ لائنز بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہے، فرشتے کتنے ہیں۔ اب اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات کیسا ہے، اس کے بارے میں جو ہے قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، پہلے سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور قیوم سنبھالا ہوا ہے، سارے نظام کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، کپڑے سے پاک ہے۔ یہ سب چیزیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیلز، اسی کو کسی نے پیدا نہیں کیا، سب کو اسی نے پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات فنا ہونے والا نہیں ہے۔
قرآن میں آیتیں ہیں اس کے بارے میں. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر ذات کوئی باقی رہے گی تو وہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ بشیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس سے کوئی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. انسان بعض چیزیں جانتا ہے، بعض چیزیں نہیں جانتا. کوئی ایک چیز کے بارے میں ایکسپرٹ ہے تو دوسرا جو ہے دوسرے کے بارے میں ایکسپرٹ ہے، پہلے والے کے بارے میں اس کا کوئی علم نہیں اس کو. لیکن اللہ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ حساب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے جو ہے اس کا تعلق کیمسٹری سے ہو، بایولوجی سے ہو، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز سے تعلق، فارمر سے اس کا تعلق ہو، کھیتی باڑی سے اس کا تعلق ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ڈیٹیل جاننا ضروری ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہے. یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کو مانتا ہے تو وہ ایمان اس کا معتبر ہے. اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کو قادر نہیں مانتا ہے، یا اللہ کو قادر مانتا ہے ساتھ ساتھ میں کسی اور انسان کو بھی قادر مانتا ہے، کسی اور انسان کو بھی جاننے والا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ، کسی اور انسان کو بھی جو ہے عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو پھر وہ ایمان اس کا معتبر نہیں ہے، گڑبڑ ہے، مکسنگ والا ایمان ہے. تو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. کیسے لایا؟ جیسے اس کے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے، جیسے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، جو اس کے صفات ہے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں اس کے سارے احکامات کو قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو، جتنے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کروں گا، اور جتنے کام اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان تمام کاموں سے دور رہوں گا. یہ گویا کہ ایمان مجمل میں بندہ اقرار کر رہا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور اس کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں. پھر فرشتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتے کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں، کروڑوں میں ہیں فرشتے، ان کو کون بھی گن سکتے نہیں، بے شمار فرشتے ہیں. کچھ دنیا میں آتے ہیں، کچھ تو جو ہے اللہ کے عرش کے پاس ہیں. اور فرشتوں میں جو ہے کچھ لوگوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے دیا ہے. کچھ فرشتوں کے، جیسے جبرائیل علیہ السلام، وہ بندوں تک یعنی پیغمبروں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، اور پیغمبر امتیوں کو جو ہے پیغام پہنچاتے تھے. وحی لانا ان کا کام، جبرائیل علیہ السلام. اور حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش برسانا، لوگوں کو فوڈ منسٹر، لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنا، جانوروں کی ضرورتیں پورا کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، پینے کا انتظام کرنا، ہوا کا انتظام کرنا، روشنی کا انتظام کرنا. حضرت میکائیل علیہ السلام، ایسی سسٹم نہیں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ باضابطہ اس کو جو ہے کوئی دنیا کی کوئی چیز، کوئی کمپنی بغیر سسٹم کے نہیں چلتا.
تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بغیر سسٹم کے کیسے چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے فرشتوں کو. ہوائیں یہ جو بادل منتقل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ہزاروں فرشتے کام کر رہے ہیں، ہم کو دکھ رہے نہیں تک. ایسے ہی جا رہے سمجھتے ہیں ہم، نہیں، فرشتے لے جا رہے ہیں بادلوں کو، پانی بھرا ہوا بادلوں کو یہ فرشتے لے جا رہے ہیں. کوئی انسان نہیں لے جا سکتا ان کو. کوئی ٹیکنالوجی اب تک پیدا بھی نہیں ہوا کہ جو ہے بارش کہاں جو ہے کتنا ضرورت ہے اور کیسے اس کو برسانا ہے. بہت بڑا سسٹم ہے یہ. تو بارش برسانے کا کام کون کرتے ہیں؟ میکائیل علیہ السلام. بارش یعنی اسی کے ذریعے سے روزی روٹی انسان کی ضرورتیں جو ہے پوری ہوتی ہے. انسان کی ساری ضرورتیں اس بارش کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہے. سارے خزانے زمین سے ہی نکلتے ہیں. تو ان کی ڈیوٹی روزی پہنچانا. اور اسرافیل علیہ السلام یہ تو سور پھونکنے کی ڈیوٹی ہے ان کو. اور عزرائیل علیہ السلام وہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. یہ 4 بڑے فرشتے ہیں اور ان کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. سب جو ہے ان کے تحت کام کرتے ہیں. جو انہوں بولیں گے سب فرشتوں کو سننا ہے. تو ایسے فرشتے کتنے ہیں آسمان پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں کوئی لگا ہوا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی ذکر میں ہے. بے شمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے. تو صرف جبرائیل علیہ السلام ان کے 600 پر ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے کتنے؟ 600 پر ہے. وہ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا؟ ویسے کتنے بڑے فرشتے ہوں گے؟ ہم تو ان کے حساب میں بھی آتے نہیں. ایک پر کے بھی برابر نہیں ہے ہم پورے انسان. ان کے کتنے ہیں؟ 600 پر ہے. پر جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں ویسے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ اوپر جاتے ہیں آتے ہیں، ہے نا. پلین کو بھی ایسی وہ پرندے کو دیکھ کر پلین بنائے لوگ. وہ رہے تو ہی اوپر جانا آسان، نیچے آنا بھی آسان. تو فرشتے چونکہ اوپر آتے ہیں نیچے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کے لیے، آنے کے لیے، جانے کے لیے پروں کا انتظام کیا ہے. ان کے لیے جو ہے راکٹ کی ضرورت نہیں ہے آنے کے لیے جانے کے لیے. ان کے لیے پلین کی ضرورت نہیں ہے، ایندھن کی ضرورت نہیں ہے کہ اوپر سے یہاں 7 آسمان سے اور جو ہے دنیا کے انسانوں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ اسپیشل انتظام کیا ہے فرشتوں کے لیے. تو فرشتے بے شمار ہے. تو فرشتے کس سے پیدا ہوئے وہ بھی معلوم رہنا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. نورانی مخلوق ہے وہ. فرشتے نور سے پیدا ہوئے. اور ان کی صفات کیا ہے؟ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی صفات. تو فرشتوں پر ایمان لایا مطلب یہ سب ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں. پھر کتابوں پر ایمان لایا. کتابیں کتنی نازل ہوئی وہ ایک لمبی فہرست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے. جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو وہ خراب نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. لیکن
اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگوں کی شہادت ہوئی۔ یعنی حضرت علی کے 9 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ حضرت علی کے 9 بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ ان لوگوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، حالانکہ شہید ہونے میں وہ برابر ہے۔ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں کون شہید ہوئے؟ محمد اوسط ابن علی، محمد اوسط ابن علی، سب سے پہلے انہی کی شہادت ہوئی کربلا میں، لیکن ان کو کون بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، صرف حسین کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے دوسرے آل بیت کے ساتھ۔ شہادت میں وہ بھی برابر ہے، صرف حسین ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ حسین کے اپنے فضائل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ابنایا، حسن حسین میرے یہ 2 بیٹے ہیں۔ من احبہما، جو شخص ان دونوں سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، گویا کہ اس نے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، احبہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جیسے حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ویسے ہی حسین کے جو اور یعنی حضرت علی کے اور جو اولاد ہے ان سے بھی محبت کرنا، ان کو بھی جو ہے ان کو بھی شہادت نصیب۔ حضرت جعفر کا بھی جو ہے اس میں شہادت ہوئی، حضرت جعفر ابن علی، لیکن ان کو کون بھی نہیں جانتا۔ عبید اللہ، عبداللہ، کون ہے؟ حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ عمر ابن علی، عثمان ابن علی اور ابو بکر ابن علی، علی کے بیٹے، یہ 3 بیٹے ہیں، یعنی ان سے محبت، عمر عثمان علی سے محبت کی وجہ سے حضرت علی نے ان کے نام سے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، لیکن ان کو کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ تو کربلا میں اور بھی لوگ شہید ہوئے، ان کو کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، یہ ناانصافی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے 10,000 درہم دے کر کے بھیجے، یوز کریں بول کو ان کے دور حکومت میں، اور اپنے خادم کو بولا کہ جو ہے 1 دن وہاں رہ کے آنا اور دیکھنا کہ جو ہے حسن حسین کیا کرتے ہیں ان پیسوں کو۔ 10,000 درہم لے جا کے ان کو دیے، تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد میں اسی وقت جو ہے لوگوں کو بلا کر کے وہ 10,000 درہم پورے کے پورے صدقہ کر دیے، 1 درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھے۔ اب آ کر کے رپورٹ سنائے امیر معاویہ کو، 10,000 درہم جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھے۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ ہاں میں یہی امید رکھتا تھا، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، جو بھی آتا تھا فوراً صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر 10,000 دے کر کے بھیجے، اور یہ بولے کہ جو ہے ایسا ویسٹ خرچہ مت کرو، تمہیں اسراف مت کرو، بول کو حضرت حسین کو بول کر کے بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر لکھے پھر ان کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ویسٹ خرچ کرنا نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ یہ انفاق ہے۔ ہم جو ہے اپنی خواہشات پہ پیسے خرچ نہیں کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں۔
آپ اسے فضول خرچی کیسے بولیں گے آپ؟ یہ تو جو ہے انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار، بڑے سخی، بڑے بہادر اور بڑے جو ہے اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو ان کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے ساتھ 70 پر 2 لوگوں کی جو ہے اس میں شہادت ہوئی ہے، کچھ لوگ چھوڑ کر کے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہی جو ہے کربلا کا پیغام ہے، یہی محرم کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔